السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ الحمدللہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور اس میں ہم سب مل کر اللہ کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، اس مہینے میں ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کی تعداد 2، 3، 4، 5 تک پہنچا دیتا ہے۔ کہ بعض حضرات اس سے بھی زیادہ اس کی تعداد کو پہنچاتے ہیں اور بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ سو ناظرین، آئیے آج ہم قرآن کریم کی فضیلت ہی کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو اتنی مفید ہوگی کہ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ گفتگو ضرور پسند آئے گی۔ سو ناظرین، آئیے ہم شروع کر لیتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں بالکل بھی شک اور شبہ اور ڈاؤٹ نہیں ہے، اور اگر کسی مسلمان کے دل میں اس کے تعلق سے کوئی ڈاؤٹ یا کوئی شک ہے تو خدا را اس کو نکالیں، اللہ سے توبہ کریں اور یقین رکھیں، اعتقاد رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پر شک کرتا ہے تو اس کو اپنی ایمان کی خیر منانی چاہیے اور اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین، اس حدیث کو سننے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دنیا میں اگر ہم کسی سے معلوم کریں کہ دنیا کا سب سے بہتر شخص کون ہے تو ہر شخص اپنے اعتبار سے الگ الگ اس کا جواب دے گا، الگ الگ جواب اس کے آئیں گے۔ کوئی کہے گا کہ دنیا کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ بہت ہے، جس کے پاس مال بہت ہے۔ کوئی کہے گا کہ دنیا کا سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے پاس حکومت ہے۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ لیکن آئیے ناظرین، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہتر شخص کون ہے، کون سب سے بہتر انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو ناظرین، اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا عمل کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے اور کتنا اونچا ہے۔ ناظرین، اگر ہم قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو قرآن کریم کو سیکھیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن کریم نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ان کو بھی سکھائیں۔ یاد رکھیں ناظرین، حدیث پاک کے اندر ہے کہ سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ ناظرین، آئیے ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے اور قرآن کریم کتنا اعلیٰ کلام ہے اور کتنی اعلیٰ، کتنی اونچی اور کتنی مرتبے والی کتاب ہے۔ حدیث پاک کے اندر یعنی حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی خود حق تعالی شانہ، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے۔ ناظرین، اس حدیث کو اس طریقے سے سمجھیے کہ تمام کی تمام دنیا کی مخلوقات ایک طرف اور اللہ کی ذات ایک طرف، جو مرتبہ اور جو فضیلت اور جو مقام اللہ کی ذات کو تمام مخلوق پر حاصل ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم کو تمام کی تمام کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم بہت ہی اعلیٰ عمل کر رہے ہیں اور بہت ہی بہتر، بہت ہی اونچا عمل کر رہے ہیں۔ ناظرین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کو جو حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت
اس کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنائیں گے۔ معزز ناظرین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قرآن کریم کو حفظ کرنے والا شخص قیامت کے دن اپنے 10 رشتہ داروں کی سفارش کرے گا، اور وہ رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اور جن کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا، ان کا فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن حافظ قرآن ان کی سفارش کر کے، اللہ کے سامنے ان کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے جائے گا۔ یہ فضیلت ہے حافظ قرآن کی۔ ناظرین، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کہیں گے کہ تو قرآن کریم کو پڑھتا جا، جیسے تو دنیا میں قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اس طریقے سے قرآن کریم کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ تیرا آخری مقام اور ٹھکانہ وہاں ہوگا جب تو آخری آیت پر پہنچے گا۔ ناظرین، یہ حافظ قرآن کا مرتبہ، یہ قرآن کریم کی فضیلت۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم کو صحیح سیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔